اور کچھ نہیں کر اطہر کاظمی صاحب، میرے لیے جو بہت بڑا کنسرن ہے سر، میری جہاں پہ نا وہ جسے کہتے ہیں نا سوئی پھنسی ہوئی ہے، وہ اس بات کی ہے کہ ایک ملک کے اہم ترین صوبے کا، اور ایک ایسا صوبہ جو سیکیورٹی کے چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے سر، اس کا 8 گھنٹے کے لیے وزیر اعلیٰ کدھر گیا؟ مجھے تو وہی نہیں سمجھ آ رہی. اور اس کے بعد مجھے جو کہانی سنائی جا رہی ہے کہ وہ کسی ایسی جگہ چلے گئے تھے جہاں پہ جیمر تھے. سر وزیر اعلیٰ کہیں بھی چلا جائے، وہ چاہے جیمر ہوں یا وہاں پہ کچھ بھی ہو، لیکن اس کا ٹریس تو ہو جاتا ہے سر، پتہ لگ جاتا ہے، مطلب اس کے ویئر اباؤٹس کا تو پتہ ہوتا ہے. یہ کس طرح ہو گیا کہ سر 8 گھنٹے کے لیے بندہ غائب ہو گیا، ہمیں پتہ ہی کوئی نہیں ہے کدھر گیا؟ دیکھیں اوبیسلی یہ تو وہ خود ہی بتا سکتے ہیں یا پھر حکومت والے بتا سکتے ہیں کہ وہ کدھر تھے اور کیوں جیمرز ایسے لگے ہوئے تھے کہ ان سے رابطہ نہیں ہو سک رہا تھا. لیکن ایشو جو ہے نا وہ میرے خیال میں اب بندوں سے بڑا اوور آل سسٹم کا ایشو ہے. جب ہم جمہوریت کی بات کرتے ہیں، اس وقت جمہوری جماعتوں کی منصوبائی حکومت ہے. آپ نے دیکھا کہ آج پیپلز پارٹی والے بھی قومی اسمبلی کے اندر نوید قمر صاحب نے بھی کافی اعتراض کیا کہ یہ کیسے ہو گیا، کیسے لوگ آ گئے. یہ لوگ تو ایسے سب ایکٹ کر رہے تھے کہ جیسے کل کو یوگوسلاویا سے حکومت نے بندے بھیجے تھے. بھائی آپ کی اپنی حکومت ہے، آپ کے اپنے وزیر داخلہ ہیں، آپ کی پولیس آئی ہے، اسلام آباد کی پولیس آئی ہے، آپ کسی اور پہ کیا گلہ شکوہ کر رہے ہیں؟ آپ نے اگر کچھ پتہ چلانا ہے تو وہ آپ لوگوں نے خود ہی پتہ چلانا ہے. اور پھر آپ ریئیکشن دیکھیں جو حکومتی شخصیات کا. وزیر دفاع نے صحافیوں سے بات کرتے ہوئے کہا کہ رات کو ریاست نے احتجاج کیا ہے، ایک رد عمل آیا ہے، یہ ریاست کا احتجاج تھا. کیا کسی بھی مہذب معاشرے میں ریاستیں احتجاج کرتی ہیں؟ یہ تو شہری احتجاج کرتے ہیں، سیاسی جماعتیں احتجاج کرتی ہیں. ریاستیں تو دیکھیں کوئی اگر آئین اور قانون کے خلاف حرکت کرے تو ریاست تو اس کے خلاف کارروائی کرتی ہے. یا تو حکومت اونرشپ لینا اس سارے معاملے کی کہ جناب ان لوگوں نے قانون توڑا، انہوں نے خلاف آئین یہ حرکتیں کی ہیں تو ہم ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. ویل اینڈ گڈ، ٹھیک ہے آپ بتائیں. یہ ایک طرف سے اونرشپ بھی نہیں لے رہے، بات کو ڈیفلیکٹ بھی کرتے ہیں کہ جناب ادھر سے احتجاج ہو گیا، ریاست کا ریئیکشن آ گیا، جلسے کا ریئیکشن آ گیا. بھائی مہذب معاشروں میں اور ایک آئین اور قانون والے معاشرے میں ریئیکشن نہیں آتے. مطلب یہ تو ایسی ایک بچگانہ سی بات بار بار ہو رہی ہے کہ جی ریئیکشن آ گیا، ریئیکشن آ گیا. ریئیکشن ان جگہوں پہ آتا ہے جہاں پہ کوئی ایسی خدا نہ خواستہ سرزمین ہو جہاں پہ کوئی آئین نہ ہو. اطہر صاحب، ڈو یو بلیو، میں آپ سے ایک رائے لینا چاہوں گا، ڈو یو بلیو کہ بیسکلی دونوں سائڈ سے غلطیوں کے اوپر غلطیاں ہو رہی ہیں؟ مثال کے طور پہ اگر آپ میں اس کو جس طرح انالائز کرتا ہوں سچویشن کو، پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ تھا، حکومت کو 29 مختلف جگہوں پہ کنٹینرز لگا کے رستہ روکنے کی غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی، آپ کی بیوقوفی تھی، آپ نے غلطی کی. اس کے بعد آپ کا چلے پاکستان تحریک انصاف نے جلسہ شروع کیا، آپ کا جلسہ ہو رہا ہے، علی امین گھنٹا پور کو وہ 22-23 منٹ کی اس طرح کی تقریر نہیں کرنی چاہیے تھی جس میں خواتین کے حوالے سے گفتگو ہو، صحافیوں کے حوالے سے بات ہو، یا جس قسم کے الفاظ استعمال کے، یہ غلطی آپ کو نہیں کرنی چاہیے تھی. اس کے بعد حکومتی والی سائڈ کے آپ آئیں، آپ نے جس قسم کا ریاکشن پارلیمنٹ کے حوالے سے دکھایا اور جس طرح اٹھا کے لے گئے سب کو گرفتار، اس کو بھی پکڑ لو اس کو بھی پکڑ لو، مطلب جس نے تقریر کی ہے، جس کے ساتھ سب سے بڑا پرابلم ہے، اس کو آپ ہاتھ نہیں لگا سکے. وہ کہیں اور میٹنگ کر کے 8 گھنٹے کسی اور جگہ پہ میٹنگ کر کے وہ نکل گیا، باقی سارے آپ نے دھر لیے، باقی سارے آپ نے پکڑ لیے. تو کیا یہ غلطیوں پہ غلطیاں دونوں سائڈ سے نہیں ہو رہی ہیں آپ کی نظر میں؟ ایبسولوٹلی 100% جی. غلطیاں دیکھیں، غلطیاں ہو رہی ہیں تو ہم اس نہج پہ پہنچے نا. کوئی بھی سائڈ اس میں جو ہے، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک سائڈ کا ایک موقع کے اوپر زیادہ قصور تھا، دوسرے موقع کے اوپر دوسری سائڈ کا زیادہ قصور ہوگا، لیکن اوور آل سب کی غلطیاں. اس میں جو کہا جاتا ہے کہ جناب یہ چیز سفر کر رہی ہے، وہ سفر کر رہی ہے، اینڈ آف دا ڈے اس وقت جو چیز سفر کر رہی ہے وہ عام پاکستانی اور پاکستان کی ریاست سفر کر رہی ہے. ان سب کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے چیزوں کو کس طرح بہتر طریقے سے ٹیکل کرنا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک سخت زبان کی بات ہے، انفارچونیٹلی مطلب یہ ہماری سیاست کا ایک حصہ رہا ہے. لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں. ابھی جب ایک آیا تھا عدالت سے فیصلہ تو پنجاب کی جو وزیر اطلاعات ہیں انہوں نے ججز کی فیملی کے حوالے سے جو باتیں کی کہ جی کراش ہے عمران خان کا اور یہ اور وہ، تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے پر یہ ہوتا ہے. دوسرا ایک اور چیز جو منصور صاحب ہم نے اب خود سے سوال کرنا ہے کہ آج سچویشن اس نہج پہ پہنچی کیوں ہے؟ کیا اس ملک میں آئین نہیں ہے؟ آئین آپ کو بار بار حل نہیں دیتا. علی امین نے سخت باتیں کی، خالد خورشید نے سخت باتیں کی، سابق جو سی ایم ہے جی بی. لیکن ان 2 سالوں کے دوران کیا کچھ ہوا؟ علی امین کی ذات کے ساتھ کیا ہوا؟ اس کو جو پورے شہر گھمایا گیا.
خالد خورشید کو اس کی حکومت ختم کی گئی، نااہل وہ ہو گئے، ان کے والد نے الیکشن لڑا، الیکشن جیت کے الیکشن کمیشن کو ایک ہفتہ پورا 20,000 ووٹ نہیں گن سکا، وہ سیٹ ابھی بھی جناب اسی طرح پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ نہیں ہوا کہ اچانک ون فائن نائٹ یا ایوننگ لوگ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ یہ ایک تسلسل ہے، اس میں دونوں طرف کا قصور ہو سکتا ہے، لیکن جو میچور ذہن ہے، جو ہمارے لیڈران ہیں، ہم امید کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے، سوچیں گے اور اس کا کوئی حل نکالیں گے۔